نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی زدنی علما۔ محترم مہمان خصوصی، قابل احترام علماء اکرام، اساتذہ اعزام، معزز حاضرین اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کا یہ بابرکت اجتماع اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے منعقد ہو رہا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دینی محفل میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آج کا دن یہ محفل بھی علم دین کی اشاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں کہ اس مبارک پروگرام کا آغاز تلاوت کلام سے کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو اس محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو اس محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ تو لیجئے میں تلاوت کے لیے محترمہ نکھت کو گزارش کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل فرمائیں۔ نکھت نور الحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب تلاوت کے بعد حمد کے لیے الحمدللہ ہم نے کلام الہی کی سعادت حاصل کی۔ اب میں اسی رب کریم کی بارگاہ میں حمد ثنا پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرنا چاہتی ہوں نکھت اصغر علی کو کہ آپ آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں پہ ہے شرمندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہے شرمندہ الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنا
نے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہے شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پروگرام آگے کے مرحلے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ تقریر کے لیے میں اب دعوت دیتی ہوں افسانہ ابو سفیان کو کہ آپ آئیں اور اپنا تقریر پیش کریں۔ اب افسانہ ابو سفیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرأة راعیۃ فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها۔ میرے اسلامی بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس تقریر کا نام ہے ساس اور بہو۔ ساس اور بہو کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جن کے جنس اور فطرت خاصیات جذبات ایک ہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی بات برابر درجہ رکھتی ہیں، پھر بھی دونوں میں لڑائی جھگڑے جاری رہتے ہیں۔ حالانکہ ساس اپنے پسند کے مطابق بہو تلاش کرتی ہے، مانگنے کے وقت ساس بہو کو عید تہوار تحفہ ہدیہ وغیرہ سے نوازتے رہتے ہیں، بہت چاؤ سے بیاہ کر اپنے گھر میں لاتی ہیں۔ کچھ دنوں تک ساس بہو میں محبت رہتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے ایک ساتھ رہتے رہتے چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ حسد، کینہ، کپٹ، چگلی، غیبت، الزام تراشی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ بیٹے کی ذات شکایت کا رجسٹر بن جاتی ہے۔ بیٹا اگر ماں کو خوش رکھے تو بیوی ناراض، بیوی کو خوش رکھے تو ماں ناراض، بلا آخر ساس بہو کا جھگڑا یہی آ کر ختم ہوتا ہے کہ جب بہو کا اعلیٰ گھر مل جائے، اور اسلام نے عورتوں کو یہ بھی حق دیا ہے کہ اس کے پاس ایسا گھر ہو جس کے وہ خود ذمہ داری ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرأة راعیۃ فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها۔ اور عورتوں بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ معلوم ہوا عورت کے پاس گھر کی ذمہ داری ہونا چاہیے، کیونکہ سوال اسی سے ہوتی ہے جس کے پاس ذمہ داری ہو۔ میرے پیارے بہنوں، ہمارے سامنے ایسا ساس بہو کا مسئلہ ہے جو عام طور پر ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، کسی وجہ سے انہیں ایک ہی گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ ایسے میں کون سا رویہ اپنا جائے جس سے ساس بہو کو پھیلتے ہوئے جھگڑے کو ختم کیا جا سکے؟ اگر سوچا جائے کہ 4 قسم کے لوگ اس جھگڑے کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 بہو کے والدین، نمبر 2 ساس سسر، نمبر 3 بیٹا شوہر، نمبر 4 بہو۔ آئیے اب دیکھیں کس تناظر میں کس کے کیا ذمہ داری بنتے ہیں۔ والدین کو پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو نکاح سے پہلے بتائے کہ پرائی کے گھر نہیں بلکہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ اسی طرح شوہر کے باپ کو باپ، ماں کو ماں، بھائی کو بھائی، بہن کو بہن سمجھیں، ہر ایک کا احترام کریں، بڑوں کو عزت کریں، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں۔ بطور خاص ماں باپ ساس سسر کے فرما برداری کریں، نافرمانی سے پرہیزگار کریں، اسی العالم کے پوری طرح پاس والے حج کریں، کیونکہ حدیث کے اندر اسی العالم کے حکم دے گیا ہے، من احب ان یبسط لہ من رزقہ وینسا لہ فی اسر رحمہ، جس کا پسند ہو اس کے روزی اور کچھ شیخ عمر میں برکت ہو، اس سے چاہے اسی العالم میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج والدین نے اپنے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا فریضہ چھوڑ دیا، دنیا تعلیم کو اہمیت دیا، مخلوقات تعلیم میں بے لگام چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد والدین کو بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اب جب کہ بیٹی اپنے والدین کی فرما برداری خدمت گزاری نہیں رہے تو ساس سسر کی خدمت کیسے گزاری ہو سکتے ہیں؟ والدین اس مسئلہ کا احسان کریں اور اپنے اولاد کو فکر کرتے ہوئے تباہی سے بچیں، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम वअहलिकुम नारा, ये ईमान वालो अपने आप और अपने अहल वाले जहन्नम की आग से बचा लो। हमारे माशरे में एक रुझानियाँ भी हैं कि मायके वाले ससुराल को बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ताकत मजबूत हैं, अगर हमारे बेटे की मिजाज खिलाफ कोई बात किया तो इस मुद्दत के लिए मौजूद हैं। बहू के ससुराल के मुकाबिल खड़ा करने में ये भी एक बुरा काम है कि लड़कियों का अगर शौहर ससुराल से कोई शिकायत हो जाए, वालिदैन को चाहिए कि अपने बेटे की दिल उनकी तरफ से साफ करने की कोशिश करें। सास ससुर की जिम्मेदारियां हैं कि अपने बेटे की तरबियत दीन खुतूत करें, उससे वालिदैन इकरबा रिश्तेदारों बीवी बच्चों के हुकूक की तालीम देना फर्ज समझें, क्योंकि सास ससुर माँ बाप का बेटा भी है और शौहर की बीवी भी। आइए अब देखें किस तनाजुर में किसकी क्या जिम्मेदारी बनते हैं। सास बहू एक ऐसा रिश्ता है जिनका जिन फितर खासियत जज्बात एक ही हैं। दोनों एक दूसरे की बात बराबर दर्जा रखती हैं, फिर भी दोनों में लड़ाई झगड़े जारी रहते हैं। हवाले कर देने में आफियत समझते हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सास ससुर की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं इसके बाद गुलशन मुजम्मिल हक को दावत देती हूँ कि आप आएँ और अपना तकरीर पेश करें। गुलशन मुजम्मिल हक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करनी चाहती हूँ। उस तकरीर का नाम है बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। मेरी इस्लामी बहनों, इस्लाम की नज़र में तरबियत का मसला बेहद अहम है। तरबियत ही से इंसान मेराज को अमल को पहुँचाता है। आइंदा ज़िंदगी में शरिया की पाबंदियाँ और सही राह पर कायम रहने का दारो मदार तरबियत ही पर है। इब्तिदाई में जब बच्चों के दिलों में नेकियों से मोहब्बत और बुराइयों से नफरत दिल में डाल दी जाती है तो हमेशा इसका असर बाकी रहता है। इसीलिए इस्लाम ने माँ बाप को मुरब्बी की हैसियत से अपने बच्चों की तरबियत का जिम्मेदार बनाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर। यकीनन जहन्नम से बचाने की सूरत यही है कि वालिदैन अपने औलाद के इस्लामी अहकामात व शायर का पाबंद बनाए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियों से आगाह फरमा दिया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। तुम में से हर एक आदमी जिम्मेदार है और हर एक से उसके जिम्मेदारियों के बारे में सवाल होगा। और फरमाया, वलमरअतु राइयतुन अलल बैति ज़ौजिहा व वलादिही। औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों की जिम्मेदार है। इस हदीस से मालूम होता है कि जिम्मेदारियों से कोई आज़ाद नहीं। घर की निगरानी, बच्चों की तालीम और तरबियत और घर में दीनी माहौल पैदा करना यह औरत की जिम्मेदारी है। तरबियत के सिलसिला में माँ का किरदार बाप के मुकाबले में माँ से ज़्यादा होता है। इसी वजह से माँ की गोद को बच्चा का पहला मदरसा कहा जाता है। अल-उम्मु मदरसतुन इज़ा अदत्तहा सुहबतन तय्यिबल अराक। माँ की हैसियत मदरसा की हैसियत अगर बना लो तो एक अच्छी कौम तैयार हो जाएगी। मेरी प्यारे बहनों, बच्चों की 5 साल की मुद्दत देखने में बहुत मुख्तसर मालूम होती है, लेकिन तजुर्बा बताता है कि बच्चा की आइंदा ज़िंदगी में इस मरहला की तरबियत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए हदीस शरीफ में बच्चों की तालीमात इसी मरहला से शुरू कर दी गई है। आइए देखिए बच्चों की तरबियत में माँ का क्या किरदार होना चाहिए। बच्चा जब बसूर हो जाए तो उन्हें बताया जाए कि मुसलमान होने के लिए अल्लाह की जात व सिफात पर, नबियों और रसूलों पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, अज़ाबी कब्र पर, दोबारा जिंदा किए जाने पर, हिसाब व किताब पर और जन्नत व जहन्नम पर, उसी तरह गायब की दूसरी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। बच्चे को नमाज, रोजा, ज़कात और हज वगैरह की तालीम दी जाए और यह बताया जाए कि सबसे अहम फरीज़ा नमाज है। माँ को चाहे कि रात में सोने से पहले बच्चों को नमाज और अदब की दुआएं याद कराएं,
माँ को चाहे कि सवेरे उठे भी बिल्कुल बाज़ औरतों को देखा जाता है कि दिन निकलने तक सोती रहती है, उठने के बाद नमाज और तिलावत से कोई मतलब नहीं। ज़ाहिर है दिन से उठना इस्लामी आदाब की रियायत ना करना बच्चों के अखलाक व अदब पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन को जो करते देखते हैं वही आदत इख्तियार कर लेते हैं। माँ को चाहे कि अकेली खाना ना खाए बल्कि हमेशा अपने औलाद के साथ खाना खाए, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फजतामिउ अला तआमिकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि युबारक लकुम फीह। इज्तिमाई तौर पर मिलकर खाना खाओ और अल्लाह का नाम लो, इसमें तुम्हारे लिए बरकत डाल दी जाएगी। मैं यहीं से तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर। तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दो सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इंसान बनाया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार अंबियाए किराम मबऊस फरमाया। बिलखुसूस हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारे फ़लाह व कामरानी के लिए हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज बतारीख़ 29 जुलाई 2026 आपके इस अज़ीम मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात भानसर पूर्णिया में जो इस अज़ीम महफ़िल का इनेकाद किया गया है, इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ रब्बे करीम मौलाए कायनात का कि उसने हम जैसे नाचीज़ को
آپ جیسے معزز لوگوں کے سامنے کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں میرے خاص دوست فضیلت الشیخ آزاد عالیاوی صاحب کا اور میرے مخلص محترم جناب یاد علی صاحب کا اور یہاں پڑھانے والے تمام اساتذہ کرام کا۔ آئیے علم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ناچیز کے زبان سے جو بھی باتیں نکلیں ان تمام باتوں کو بغور سماعت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم پارہ نمبر 30 سورۃ العلق کے میں نے 5 آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جن آیات کا تعلق سیدھے سیدھے علم سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی آیات کے ذریعے سے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اللہ کے وجود کی تلاش کے لیے، اللہ کی وحدانیت کی تلاش کے لیے، اللہ کی عبادت کو بجا لانے کے لیے غار حرا کا رخ کیا کرتے تھے۔ تو ایک وقت کی بات ہے کہ جب آپ غار حرا میں ہی تھے تو وہاں ایک فرشتہ آیا، فرمایا اقرا، اے نبی پڑھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اقرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے۔ یہ کون سا فعل ہے اقرا؟ کوئی بچی بتا سکتی ہے اقرا کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا، آرڈر کمانڈ ہے۔ جیسے انگریزی میں بولتے ہیں اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، ہیو سیٹ، بیٹھ جاؤ، ویسے ہی عربی میں جب فعل امر آتا ہے تو اس کا معنی وہ حکم کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے فرشتے آپ جاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دو کہ اقرا، پڑھو، پڑھیے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ پڑھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ کے گریبان کو کھینچا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، کیا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتوں نے زور سے آپ کے گریبان کو پکڑا اور آپ کو کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، غور و فکر کیا کہ یہ رب کی طرف سے حکم ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرشتوں کو کیوں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ اس کا کسی کو جواب پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہے؟ اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پر کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھے تھے، جس طریقے سے ابھی آپ لوگ جو ہے اساتذہ کرام سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مدرسے یا اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا تھا۔ دنیاوی طور پر
کسی بھی استاذ نے آپ کو تعلیم نہیں دی تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مانا بھی قاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیئرفل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو موڈ میں ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترک ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغور اس کلام کو سننے لگے. آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات. ترجمہ کیا ہے؟ آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے علق سے، ایسنس سے، جس نے ایسنس سے آپ کو پیدا کیا ہے، ایک گاڑھے پانی سے آپ کا وجود بخشا ہے. اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی بزرگ ہے، بڑا ہی. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے جو ہے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے علم کے متعلق سورۃ الرحمن میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہاں کیا آیا؟ خلق الانسان علمہ البیان، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور بولنے کا طریقہ سکھایا. یعنی اللہ رب العالمین نے علم 2 طریقے سے ہمیں سکھایا ہے، ایک تو لکھنے کے ذریعے سے اور ایک بولنے کے ذریعے سے، تحریری صلاحیت کے ساتھ بھی اور تقریری صلاحیت کے ساتھ بھی. تو یہ 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے اترے سورۃ العلق کے، اور یہیں سے جو ہے شریعت محمدی کی شروعات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. اور وہ دعوت کتنی پھیلی کہ آج ہم لوگ مسلمان ہیں. اگر وہ دعوت وہیں دب جاتی یا دبا دی جاتی، یا اللہ رب العالمین اس دعوت کی حفاظت نہیں کرتا، کیا ہم لوگ مسلمان ہوتے؟ نہیں ہوتے. آج ہمارے ملک میں جو غیر قومیں ہیں، ان غیر قوموں کا کیا حال ہے؟ کوئی اگتے سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی ڈوبتے سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی انسان کو پوج رہا ہے. یعنی ہر ایک اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز کی عبادت یہ لوگ کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں ہوتا نا. تو اللہ کا کتنا بے پناہ شکر احسان ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے کروڑ لوگوں میں ہمیں ہدایت دی اور اس عظیم دین کا حامل بنایا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا احسان ہے نا. ہاں. تو پھر جو ہے اسی علم کو جب ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے اس علم کو حاصل کرنا چاہیے، کیا طریقے ہمیں اپنانے چاہیے، کس حد تک اس علم کو ہمیں سیکھنے میں اپنی محنت اور اپنی جد و جہد کرنی چاہیے. اس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ باب جو کہ اصول علم کے لیے بڑی ہی عظیم ہے. باب کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. باب کا معنی کیا ہے؟ کوئی کر سکتے ہیں؟ باب العلمی، باب علم حاصل کرنے کا، قبل القولی والعملی. کیا معنی ہوگا؟ قول و عمل سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے. یعنی
دنیا کے ہر بات کو بولنے سے پہلے اور دنیا کے ہر کام سے کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ علم سیکھنے کا باب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ امام بخاری رحمہ اللہ جو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حصول علم کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو، سمجھ لو، اس چیز کو جان لو۔ فَعْلَمْ، جان لو، یہ بھی کیا ہے؟ فعل امر کا صیغہ ہے۔ یہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جان لو۔ کیا جان لو؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیا جاننا ہمیں؟ کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو داتا اور دستگیر ہے، اس کے سوا اور کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی معافی و تلافی طلب کرو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم کا بیان پہلے کیا ہے اور توبہ و استغفار کا اور عمل بجا لانے کا بعد میں کیا ہے۔ فَبَدْعَ بِالْعِلْم، علم کے ذریعے سے اس شریعت کی شروعات ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے؟ ایک شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے۔ دوسرا لائن کیا؟ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، یعنی اس قوم کا آغاز پڑھنے سے ہوا تھا، اور یہی قوم سب سے پڑھائی میں پیچھے ہے۔ اب آپ کہیں گے اتنی بچیاں تو پڑھ رہی ہیں یہاں، اور بھی کئی ساری بچیاں جو ہے دوسرے مدارس میں ہیں، تو بھلا یہ قوم علم سے پیچھے کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ بہت سارے رہتے ہیں۔ ہر ایک گھر میں کم سے کم 4 سے 5 بچے ہیں۔ اگر ان تمام بچوں کو شمار کیا جائے، ان تمام لوگوں کو شمار کیا جائے تو بہت سارے ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے یہاں کتنے ہیں؟ 1%، 1% لوگ ہی یہاں ہیں، اور بھی دیگر تمام مدارس کا بھی حال وہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مسلمان صرف 1% ہی جو ہے تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور خاص کر کے دینی علوم تو 1% سے بھی کم ہے۔ بس اللہ جس پر رحم کرے، اس کے سوا اور دوسرے لوگ اپنی دنیا بنانے میں، دنیا میں بہتری حاصل کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے ہیں، اسی میں مست مگن ہے، دنیا ہی کے کام میں غافل ہے۔ اس لیے تو دیکھیے کہ اذان تو آج بھی 5 وقت کی ہو رہی ہے نا؟ کیا 5 اوقات میں سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ فجر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اوسطاً کیا ہے؟ 1 سے لے کے 5، 1 سے لے کے 5، زیادہ سے زیادہ 5 اور کم سے کم 1۔ تو ہم لوگ کتنے دن میں پیچھے ہو گئے؟ بہت زیادہ ہو گئے۔ تو اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے علم دین کو بہتر انداز میں حاصل کرنے کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نہ محض اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے علم کے بارے میں مسئلہ اخذ کیا ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور آیت کریمہ پیش کی، قرآن میں ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا ہے ترجمہ؟ آپ کہہ دیجئے، پوچھئے، آپ پوچھئے۔ حل کا معنی کیا؟ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا کوئی جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ آپ ذرا پوچھئے، کہیے، لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، بھلا بتاؤ
کیا جو لوگ دیکھتے ہیں، بینا ہیں، اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ نابینا ہیں، جو لوگ اندھے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کا معائنہ کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، ابھی دن ہے یا رات ہے بینا لوگوں کو پتا ہے، اور جو نابینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، بھلا وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جس طریقے سے ایک بینا شخص، ایک دیکھنے والا شخص اندھوں کے مقابلے میں 1000 گنا، کروڑہ گنا، اربوں گنا جو ہے بہتر ہے، اسی طریقے سے ایک علم والا شخص جاہل کے سامنے، ایک علم والا شخص دوسرے لوگوں کے سامنے، ایک مومن شخص کافروں کے سامنے، ایک مومن شخص منافقوں کے سامنے 1000 اور کروڑہ گنا بہتر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سب سے بہتر، جو سب سے عظیم چیز ہے، جو ہماری زیب و زینت ہے، جو ہمارے اخلاق و کردار کو سنوارنے والی چیز ہے، وہ چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی صحابہ اور صحابیات تھے، وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ نہ محض مرد حضرات ہی علم حاصل کرتے، بلکہ عورتیں بھی علم حاصل کرتی تھیں۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورتیں علم حاصل کرتی تھیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کچھ؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کسی بھی روایت، کسی بھی حدیث کے روایت کرنے کے ذریعے سے، اگر اس حدیث کی راویہ کوئی صحابیہ ہیں، چاہے وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں، چاہے ام میمونہ رضی اللہ عنہا ہوں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہوں، یا اور بھی دیگر صحابیات ہوں، تو ان کی روایت کرنے کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے آئیے ایک اور نقطہ میں بتا دیتا ہوں۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا آپ نے؟ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابیاں تھیں، اور اس صحابیہ کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ فَإِنَّهَا فَقِيهَةٌ، فَإِنَّهَا فَقِيهَةٌ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ فقیہ تھی۔ فقیہ مطلب عالمہ تھی، وہ خود جو ہے کسی بھی مسئلے کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقیہ کہاں لکھا ہے؟ جہاں مردوں اور عورتوں کی نماز کا مسئلہ ہے، مردوں اور عورتوں کے نماز کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی نماز کا جو طریقہ ہے، جو حیت ہے، وہ الگ ہے، اور عورتوں کی نماز پڑھنے کی حیت اور طریقہ الگ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے جیسے مرد حضرات پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا نماز کے متعلق؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے نماز پڑھنا جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ تو صحابیہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتی تھی جیسے اور بھی دیگر اصحاب کرام نماز پڑھا کرتے تھے۔ جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا وہی طریقہ صحابیات کا بھی تھا۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّهَا فَقِيهَةٌ، وہ فقیہ تھی۔ اب دیکھیے دوسری چیز، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ بچے سنے ہو؟ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، امہات المومنین تھی، اور ایک بڑی ذخیرہ حدیث کی راویہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور پھر خلافت کا زمانہ آیا تو ان بڑے اصحاب میں آپ کا شمار ہوتا تھا
جو بڑے اصحاب سب سے بڑے علم والے تھے وہ 5 اصحاب ہیں. اما عائشہ ان میں سے ایک ہیں. 5 اصحاب جو بڑے علم والے تھے، جن کو صحابہ نے بڑے علم والے کہا، مانا، تو آپ کا شمار یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا شمار ان لوگوں میں ہوا کرتا تھا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دین کے بڑے سے بڑے عالمہ تھی، بڑی فقیہہ تھی. تو آپ جو ہیں ان کی شہزادیاں ہیں، اسلام کی شہزادیاں ہیں. آپ جو ہے اسلام کی عزت و ناموس ہیں. آپ کے ذریعے سے پورے خاندان کا وجود ہوتا ہے. تو اگر آپ میں علم نہ ہو تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ بچوں کے مدرسہ، سب سے پہلا مدرسہ بھی بچے نے کیا کہا؟ ماں کا گود ہے. اگر ماں صحیح سلامت ہے، راہ راست پر ہے، قرآن و سنت کے اصول پر ہے، تب بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، اور نہیں ہے تو نہیں ہوں گے. سمپل سی بات ہے. آج دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. کتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں نا. کتنی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ نہیں ہے. اچھا ایک سوال ہے، وہ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کوئی جواب دو. آج کی جو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ صرف موبائل کی وجہ سے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل سبب کیا ہے؟ بتاؤ بچوں. کیونکہ ان کے پاس دینی علم نہیں ہے، یہ اصل وجہ ہے. جب وہاں ایسے لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ A4 اللہ نہیں، A4 ایپل سکھاتے ہیں. سمجھے؟ B4 بسم اللہ نہیں، B4 بال سکھاتے ہیں. اور اسی طریقے پہ ان کی پرورش ہوتی ہے. انہیں اسلام سے آشنا کیا ہی نہیں جاتا، کلمہ توحید سکھایا ہی نہیں جاتا، انہیں اللہ کے تقدس کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا. تو پھر ایسا شخص جسے تعلیم سے دور کر دیا گیا ہو، تو پھر ایسے لوگ جو ہے کبھی بھی اسلام کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے ہیں. نہ ہی اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ دنیا کی اور دیگر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے اسلام کے تقدس کا کوئی بھی پیمانہ موجود ہے ہی نہیں ہے. اسلام کہتا کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کے صفات کیا ہے؟ صحابیات کے بارے میں انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے. انہیں لگتا کہ جیسے ماحول چل رہا ہے بس عید بقرعید جو ہے، عید بقرعید کی نمازیں پڑھنی ہیں اور جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں اور جو ہے بس یہی ہے، شادی بیاہ ہے، یہی مسلمانیت ہے. گوشت وغیرہ کھانا ہے، مر جائے تو قبرستان میں دفن ہونا، بس یہی مسلمانیت ہے. یعنی اس دین کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ رسم سمجھ رہے ہیں. یہ دین رسم ہے کیا؟ نہیں ہے نا. یہ زندگی کے سنوارنے کا کیا ہے؟ ایک بہترین راستہ ہے، اصول ہے. کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی زندگی میں بہت ساری برائیاں ہیں، اگر وہ چاہے اپنی اصلاح کرنا تو اسی دین کے ذریعے سے ممکن ہے. تو اس لیے آپ اس دین کا علم حاصل کر رہی ہیں تو آپ لوگ زیادہ جو ہے محتاط رہیں اور چند باتیں ضرور سیکھیں. کیسے اس علم کو حاصل کیا جائے، کیسے اس علم کو حاصل کیا جائے، اور پھر جو آپ نے حاصل کیا ہے ان تمام باتوں کو، ان تمام اعمال کو اپنی دوسری بہنوں تک کیسے پہنچایا جائے. وہ طریقے معلوم ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے علم حاصل کرنا ہے. باب بھی کیا امام بخاری نے باندھا؟ باب العلم قبل القول والعمل. علم کا حاصل کرنا، بولنے سے پہلے، کرنے سے پہلے. تو علم حاصل کرنا، اور علم کیسے حاصل کرنا؟
ایک دم بہتری کے ساتھ حاصل کرنا، اخلاص اور چاہت کے ساتھ حاصل کرنا ہے، جد و جہد اور محنت کے ساتھ حاصل کرنا. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ میں علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، آپ کو لگے، خود آپ کو لگے، آپ کے ماں باپ کو نہیں. ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنیں، ہمارے بچے پڑھے لکھے. کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جاہل رہ جائیں یا جیسے ہم ہیں ویسے ہی رہ جائیں. کسی کے ماں باپ چاہتے ہیں؟ نہیں. سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنیں. تو اچھے کون بنیں گے؟ کون بنیں گے بتائیے؟ آپ بنیں گے. ماں باپ کے بچے آپ ہی ہیں نا، تو آپ بنیں گے. تو علم کو علم کی طرح حاصل کیجئے. کہ کس طریقے سے؟ جیسے صحابہ حاصل کیا کرتے تھے، صحابیات حاصل کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آئیں اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے بھی وقت نکالیے اور ہمیں بھی درس دیجئے، ہمیں بھی تعلیم سکھائیے. کتنی چاہت تھی ان میں؟ کتنی چاہت تھی؟ بہت چاہت تھی. کس چیز کو سیکھنے کی؟ علم دین کو سیکھنے کی، عمل بجا لانے کی. آج ہمارے یہاں اگر کوئی لفڑا ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو فوراً ہمارے گھر کی بچیاں ڈر جاتی ہیں، عورتیں ڈر جاتی ہیں. لیکن وہ صحابیاں ہیں، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی فضیلت بیان کی کہ جو بھی سمندر میں جنگ کرے گا، سمندری لشکر میں شامل ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنتی لوگوں میں سے ہوگا. تو صحابیاں اٹھ گئی. کون؟ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتی ہے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. کتنی چاہت تھی؟ آپ لوگ جہاد کر سکتی ہیں انشاءاللہ. لیکن کتنا ٹف معاملہ ہے. اگر ابھی جو ہے 2-4 ڈنڈے لے گئے روڈ پہ گھومے تو سبھی گھر کے اندر، کیونکہ ایمان کی وہ طاقت ہم میں موجود نہیں ہے. ایمان کی اگر طاقت موجود ہو تو پھر جو ہے یہ 2-4 نہیں، 10 نہیں، 100 بھی آئے تو ہماری نظر میں کچھ نہیں. تو صحابیات کی زندگی کو آپ پڑھیں، صحابیات کی زندگی کو آپ سنیں اور ویسے کردار اپنانے کی کوشش کریں. تو پہلی چیز کیا ہے اس کے لیے؟ علم کا صحیح طریقے سے حاصل کرنا. علم کا صحیح طریقے سے حاصل کرنا. آپ کے اساتذہ بڑی ہی محنت و مشقت برداشت کر کے آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ کو علم دینے کی کوشش کرتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اساتذہ کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے بھی نہیں، اور ادھر ادھر جو ہے ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، اور جیسے استاذ کی نظر پڑے بہت شریف بن جاتے ہیں، جیسے وہ کچھ کیا ہی نہیں. کیا لگتا ہے ایسے بچے کبھی کامیاب ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے. ایسے بچے پھر کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. تو جب اساتذہ آئے تو ان کی باتوں کو بغور سماعت کرنا، ان کی باتوں کو غور سے سننا، ہر ایک طرف سے اپنے ذہن کو موڑ کر اساتذہ کی باتوں کی طرف لگا دینا. یہ دوسری چیز ہے. علم کیسے آئے گا؟ اخلاص اور جد و جہد سے آئے گا. تو آپ اخلاص مند ہیں لیکن آپ جد و جہد میں پیچھے ہیں. آپ اساتذہ کی باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، غور سے نہیں سنتے، تو پھر آپ کو علم آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. کیسے آئے گا؟ علم کا جو راستہ تھا آپ نے اس کو کیا کیا؟ اپنایا ہی نہیں. آپ نے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا. اس لیے اساتذہ کی ساری باتیں آپ کے سر سے اس لیے اساتذہ کی باتوں کو غور سے سننا، اور اس کے بعد تیسری چیز ان تمام باتوں کو حفظ کرنا، یاد کرنا. اساتذہ نے کیا کہا، آج کون سی کتاب پڑھائی ہوئی ہے، اس کتاب میں کیا نکات تھے. علم حاصل کریں جد و جہد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. دوسری چیز اساتذہ کی باتوں کو غور سے سنیں. تیسری چیز ان تمام باتوں کو یاد کریں.
صحابہ صحابیات کیا کرتے تھے؟ یاد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بات نکلی صحابہ نوٹ بھی کر لیا کرتے تھے، نوٹ بھی کر لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ دوسرے تیسرے اور بھی دیگر صحابہ کرام نے کہا ایک شخص کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں تم ہر ایک بات کو لکھ لیتے ہو. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے آپ بھی انسان ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں ہو جاتی رہتی ہے، تو ہر بات کو تم کیوں نوٹ کرتے ہو؟ وہ صحابی رسول لکھنا بند کر دیے کہ ہاں صحیح بات ہے، انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی گھر بار کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ شاید اب تم میری باتوں کو نہیں لکھ رہے ہو، میں جو بولتا ہوں ان باتوں کو نوٹ نہیں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی میں تو ہر بات کو نوٹ کرتا تھا لیکن فلاں فلاں نے منع کر دیا. تو آپ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ وہ وقت جو کیفیت تھی آپ کی، یہ زبان ہے. کیا ہے؟ زبان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم اللہ کی ہے کہ یہ زبان جو کچھ بولتی ہے وہ سب کے سب حق ہوا کرتے ہیں، لہٰذا تم لکھو، لہٰذا کیا کرو؟ لکھو. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ علم کو لکھا کرتے تھے، پھر اسے یاد کیا کرتے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا. آپ تاریخیں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام اس علم کے لیے نہ محض 1 کوس 2 کوس 4 کوس یا 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کا سفر کیا، بلکہ نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر کیا. صرف کس چیز کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. اور کیا پورا علم حاصل کرنے کے لیے؟ جیسے مطلب آپ سوچے ہوں گے کہ اس مدرسے میں جا کے ایڈمیشن لیے ہوں گے اور پھر وہاں جا کر کے رہ کر کے پڑھے ہوں گے، تعلیم حاصل کیے ہوں گے، ایسے نہیں. صرف ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث. کہاں سے؟ مدینہ سے کوفہ اور بصرہ کا سفر کر رہے ہیں. کوفہ اور بصرہ کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ عراق میں، ملک عراق میں. اور مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ کہاں بولو؟ معلوم نہیں ہے؟ کس ملک میں مدینہ ہے؟ بولیے. سعودی عرب میں. سعودی عرب میں کون سا شہر ہے؟ مدینہ. اور کوفہ اور بصرہ کہاں ہے؟ عراق میں. اور دمشق کہاں ہے؟ ملک شام، سیریا میں. اور صحابہ جو ہے دمشق کا سفر کر رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک. کس چیز کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. اور کتنا علم؟ بس ایک حدیث کے لیے. اور کیا کہتے ہیں وہ جا کر کے کہ میں محض آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. تو جس سے وہ سیکھنے گئے تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ اسی نیت سے آئے ہیں کہ آپ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے علم کو حاصل کریں، تو پھر سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. میں نے اس حدیث کو خود سنا ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اگر کوئی شخص علم دین کے سیکھنے کے راستے میں ہوا کرتا ہے، علم دین سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس شخص کے لیے جنت کو کیا کر دیتا ہے؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس شخص کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. تو ہم لوگ کس راستے پر ہیں؟ بولیے کس راستے پر ہیں؟ جنت کے راستے پر. ڈریے نہیں، ڈرنا نہیں ہے، ہیں ہم جنت کے راستے پر. پورے اعتماد کے ساتھ بولیے کس راستے پر ہیں ہم لوگ؟ جنت کے راستے پر ہیں. جنت ہم سے بہت دور نہیں ہے، ہم راستے پر چل رہے ہیں. ابھی آپ کے گھر یہاں سے 1 کلو 2 کلومیٹر دور ہے، آپ راستے پر ہیں، جائیں گے نا، گھر پہنچیں گے نا، پہنچیں گے نا. تو جب پہنچیں گے تو ہم جنت کے راستے پر ہیں، تو جنت میں ضرور پہنچیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اس علم دین کو بہتر انداز میں سیکھنا ہے. اس علم دین کو
بہتر انداز میں سیکھنا ہے. اور سیکھنے کے طریقے کیا ہے؟ تو آپ جو ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، جد و جہد، اور اسی طریقے سے اساتذہ کے آداب، اسی طریقے سے اساتذہ جو بھی بولتے ہیں اس کا رسپانس دینا ہے، اور ان تمام باتوں کو حفظ کرنا ہے جیسے صحابہ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو باتیں آپ نے اساتذہ سے سیکھی ہیں، حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، اب ان باتوں کو کیا کرنا ہے؟ اگلا اسٹیپ اس پر عمل کرنا ہے. اگر علم سیکھ لیے اور عمل نہیں کیے، علم آپ نے سیکھ لیا لیکن عمل نہیں کیا آپ نے، تو علم کس کام کا ہوگا؟ کسی کام کا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. اگر یہ عمارت جو بنی ہے جس میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اگر اس میں علم حاصل نہ کیا جائے، نہ کرایا جائے، تو پھر اس عمارت کے کچھ فائدہ ہے؟ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں ہوتا ہے تو وہ علم ہمارے لیے فائدہ نہیں. شاعر کیا کہتا؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سوچئے، سمجھئے، غور و فکر کیجئے کہ اگر ہم نے علم حاصل کیا اور اس علم پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ علم ہمارے لیے کوئی کام کا نہیں ہے. اچھا، ایک بات، دوسری چیز یہاں سمجھئے. آپ لوگ بتا رہے ہیں ٹائم ہے؟ چلیے چند باتیں اور میں بتا دیتا ہوں. اب جو ہے ہم نے علم سیکھا، علم سیکھنے کے بعد اسے یاد کیا، یاد کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ عمل کیا. بس یہاں تک ہماری ذمہ داری مکمل ہو گئی؟ نہیں، مکمل نہیں ہوئی ابھی. جب آپ نے علم سیکھا اور اس علم کے اوپر آپ کا عمل ہے تو اب آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی دعوت دینا. قرآن کریم کے اندر داعی لوگ جو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کی کیا فضیلت مربی ہے؟ کنتم خیر امۃ، بولیے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ترجمہ کیا آتا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ تم ہی سب سے بہترین امت ہو، تم ہی سب سے اچھے لوگ ہو، اللہ کی نظر میں تم ہی سب سے افضل لوگ ہو، افضل قوم ہو، کہ دوسروں کو، جو لوگ گمراہ ہے انہیں گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کا راستہ بتاتے ہو. تو سمجھیے اس چیز کو غور و فکر سے سنیے اور اس کو سمجھیے کہ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ جو کہ اللہ کے دین کی باتوں کو، اللہ کی شریعت کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کا مقام بہت زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے؟ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن کی آیت پڑھیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے اس شخص سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس شخص سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو کہ لوگوں کو ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے اور خود اس کے اوپر عمل پیرا ہو. قال اننی من المسلمین، اور خود کو مسلمانوں میں سے گردانے، خود کو مسلمانوں میں سے گردانے یعنی خود کو مسلمان کہے، فرما برداری اختیار کرے، تو اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو داعی دین کی فضیلت قرآن و احادیث کے اندر بہت زیادہ ہے. داعی دین کی فضیلت قرآن و احادیث کے اندر بہت زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے. اس شخص سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب سوچئے، اللہ کی نظر میں اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ کام کتنا عظیم ہے. آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان العلماء، بولو، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. حدیث کتنی عظیم ہے کہ علماء جو ہے کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں. نبیوں کے قائم مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سوچو کتنی عظیم فضیلت ہے.
پہلے یہ جو دعوت کا کام ہے پہلے صرف انبیاء کیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امت کے اوپر جو ہے عام کر دیا گیا اور واجب قرار دیا گیا کہ جس کے پاس بھی جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا آپ نے فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیتن، اگر تمہارے پاس ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچا دو، دوسروں تک پہنچا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے قرآن و سنت کے ہر ایک احکامات کو دوسروں تک پہنچائے، اور ویسے ہی پہنچائے جیسے قرآن و حدیث کے اندر مروی ہے۔ سمجھے؟ تو آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کی دعوت جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر دعوت دین نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کوئی عذاب تو ہوگا نا۔ کیا عذاب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے لوگوں کو برائی سے نہ روکے، یعنی تم میں سے کوئی شخص یا ہر شخص یا کوئی شخص بھی جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اس فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اگر وہ اپنی دعوت سے رک جائے اور یہی ماحول بن جائے کہ معاشرے میں کوئی بھی شخص کسی کو بھلائی کی طرف دعوت نہ دے اور برائی سے نہ روکے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ کا عذاب فوراً آ جائے گا۔ دعوت نہیں دینے پہ کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب اللہ کا عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ زمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا اور سارے لوگ مر گئے۔ اللہ کا عذاب کئی طریقوں سے آئے گا۔ آج دیکھیے ہم اس کام میں پیچھے ہو گئے، آج ہم غیر مسلمین کو دعوت توحید نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی غلط ہو رہا ہے اس غلط کو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں، تو آج ہم لوگ پریشان ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ہمارے ماں باپ کی رزق تنگ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے کہیں مسلمانوں کو کس طریقے سے پیٹا جاتا ہے۔ ٹرین میں بھی ہم سیف ہیں؟ نہیں ہیں۔ ٹرین میں بھی ہمیں مارا جا رہا، بازار میں بھی ہمیں مارا جا رہا، اسکول اور کالجز میں بھی ہمیں مارا جا رہا ہے، ہر جگہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سارے ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ دین کی اصل دعوت ہم وہاں تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس علم کو سیکھنے کے بعد ہمارا فریضہ کیا ہوگا؟ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد آئیے چند باتیں اور میں علم دین کے متعلق آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ابھی جو ہے سارے نوجوان بچے ہیں، بہنیں ہماری، تو آپ لوگ ایک کمٹمنٹ، ایک معاہدہ کیجئے کہ جب آپ لوگوں کا کہیں نہ کہیں نکاح ہوگا، شادیاں ہوں گی، یا آپ کے گھر میں بڑی بہن ہیں یا چھوٹی بہنیں ہیں ان کا نکاح ہوگا، تو آپ لوگ اپنے جو قومی رسومات ہیں وہ رسومات نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ بولیے قومی رسومات، وہ تو بہت سارے رسومات ہیں، لیکن قومی طور پہ بھی کچھ رسمیں ہوتی ہیں، تو ہمیں ان رسموں کو فالو کرنا ہے یا اللہ کے رسول کی سنت کو؟ اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اور بیاہ کے موقع پہ کیا سنت بتائی ہے؟ گیت نعت کرنا، ڈھول تاشے ڈی جے نہیں، ناچ گانے نہیں، پتلے پتلے کپڑے پہننے نہیں۔ اب سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے پرہیز کیا ہے، ہر اس چیز سے امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کو روکا ہے جس میں امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کی عزت تار تار ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، اور ہم انہی تمام کاموں میں پڑ گئے ہوئے ہیں۔ آپ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، اپنے ماں باپ کو تو کہہ سکتے ہیں نا، اپنی بہنوں کو تو کہہ سکتی ہیں نا، اپنی پھوپھی کو اور اپنی خالاؤں کو تو کہہ سکتی ہیں نا۔ اگر نہیں رکے تو انما لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، انہیں ڈنڈے نہیں مار سکتے۔
لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے کہ ان بدعت و خرافات میں آپ نہ جائیں. ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کا نہ جانا ہی یہ سنت کا قیام ہے. آپ کا نہ جانا ہی سنت کا قیام ہے. آپ کو کھانا بنانے آتا ہے نا، بنا کے کھا لو. وہ گوشت اور چاول سے بہتر ہے اپنے گھر کی دال روٹی کھا لو. لیکن اس بدعت میں شریک مت ہو، اپنے ماں باپ کو جانے مت دو. جب ہم دوسری چیزوں کے لیے ماں باپ سے ضد کر سکتے ہیں تو کیا بدعتوں سے بچنے کے لیے ضد نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ میرا خود کا واقعہ ہے، میرا خود کا، کہ میں نے جو ہے بہت پہلے جب آپ کے جیسے ہم طالب علم تھے اور بیٹھ کر کے کسی عالم کو سنا کرتے تھے، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے گھر میں اگر کوئی ایسا رسم ہوگا شادی بیاہ کے متعلق یا کسی بھی طریقے کے متعلق، تو انشاءاللہ ہم پڑھتے وقت سے ہی یہ کوشش کریں گے کہ اسے مٹا دیں گے. اور میں نے عمل شروع کیا. اس کے لیے مخالفت میں دوسرے نہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہمارے مخالف ہو گئے. کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا؟ بہت بہت. کسی کا بھی چہرہ ہمیں دیکھنا گوارا نہیں ہوتا تھا. اور ہمارا کیا، ان لوگوں کو ہمارا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ یہ آج آیا ہے اور کل چلے جائے. کیوں؟ کہ میں حق کا راستہ بتاتا تھا. کیوں؟ کہ میں لوگوں کو سنت کا راستہ بتاتا تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ وقت آتے آتے 100% میں سے ہم نے 90% پہ ہم قابو پا لیے. 90% برائیاں ختم ہو گئی. اور صرف کس وجہ سے؟ ہماری ضد کی وجہ سے. اب 10% ایسے رسومات تھے جن کا کچھ ایسا بدعت و خرافات سے سیدھا سیدھا تعلق نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب میرا نکاح ہوا، میری شادی ہوئی، تو وہ 10% بھی غائب. وہ 10% بھی غائب. آج اللہ کے احسان سے ہمارے معاشرے میں جیسے ہم نے نکاح کیا سمپل سادہ، دوسرے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آ کر کے ہمارے گھر میں کچھ باتیں نصیحت کر دیں تاکہ لوگ جو ہے ہمارے بچے سمجھے اور ہم بھی سنت کے مطابق نکاح کریں. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمیں تو مشقت برداشت کرنی پڑی، ہمیں تو تکلیفیں جھیلنی پڑی، لیکن آج ہمارے دیگر بھائیوں اور بہنوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کو بھی مشقتیں برداشت کرنی ہوں گی، آپ کو بھی پریشانیاں ہوں گی. ماں کے، بہن کے اور بھی دیگر رشتہ داروں کے چند تیکھے جملے سننے پڑیں گے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کیے تو پیار محبت سے دین پھیلا؟ ہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو دعوت دیتے تو کیا آپ کو وہ ناشتہ کرواتے تھے؟ ہاں؟ کیا ہوا پھر؟ کیسے یہ دین پھیلا؟ بولیے. آیت ہم نے کیا پڑھی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتوں کو ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ قربانیاں نہیں دینی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے سبوں کو دعوت دیجیے، اپنوں کو بھی دعوت دیجیے، غیروں کو بھی دعوت دیجیے، سبوں کو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ جو ہے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کیا، لوگوں سے آپ نے بات چیت شروع کی. اور کیا کہا آپ نے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ قوم، میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی تم گواہی دے دو، یہ کہہ دو. تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب اور عجم ہیں سب کے مالک بن جاؤ گے، ساری زمین پہ تمہاری حکومت ہوگی. تو اس کا صلہ کیا ملا آپ کو؟ معلوم ہے کسی کو اس کا صلہ کیا ملا؟ اس کا صلہ یہ ملا، آپ کا اپنا سگا چچا، آپ کا اپنا سگا چچا، کوئی دوسرا نہیں، وہ سگا چچا جو آپ کی پیدائش کے اوپر خوشیاں منا رہا تھا،
گھر کو روشن کر رہا تھا، معاشرے میں یہ کہتا پھر رہا تھا کہ ہمارے گھر میں آج چراغ کی پیدائش ہوئی ہے، ایک ایسی چراغ جو بغیر جلے ہی روشن ہے۔ اور وہ سگا چچا سب سے پہلے کیا کہتا؟ تبا لک، تمہاری خرابی ہو، تمہاری بربادی ہو، تم ہلاک ہو جاؤ۔ کیا تم نے اسی لیے ہمیں بلایا ہے کہ ہم تمہاری یہ سب باتیں سنیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کی۔ وہ کتنی خداؤں کی عبادت کرتے تھے؟ 360۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھانی پڑی؟ گالی کھانی پڑی، گالی برداشت کرنا پڑا۔ اور نامحض گالی، تاریخ میں مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ نامحض گالی پہ رکا، بلکہ گالی دیتے ہوئے پتھر بھی چلایا آپ کے اوپر۔ کیا چلایا؟ پتھر۔ کون چلایا؟ آپ کے سگے چچا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ توحید کی دعوت دینے میں مشکلیں اور پریشانیاں آئیں گی، یہاں تک کہ گالیاں بھی کھانی پڑیں گی اور پتھر بھی کھانے پڑیں گے۔ تو یہ پتھر کھانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ پتھر آپ نے کھا لیے، گالیاں برداشت کر لی، تو آپ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ فضیلتیں جو قرآن و حدیث کے اندر ایک داعی کی ہے، تو وہ فضیلتیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ آئیے سنتے ہیں ایک حدیث، اس کے بعد جو ہے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص کسی کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، کسی کو من دل علی خیر، کسی ایک خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، چاہے وہ خیر بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، بڑے اعمال ہو یا چھوٹا عمل ہو، اگر کسی خیر کی طرف دعوت دیا اور اس کے کرنے والا شخص اس کو کیا تو فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ فَاعِلِهِ، تو اس شخص کو، یعنی جس نے دعوت دی ہے، اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس عمل کے کرنے والے کو، اس عمل کے کرنے والے کو۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، الف لام میم، یہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ البقرہ کی اسی آیت کریمہ سے شروعات ہوتی ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ نے سنا؟ پہلے حروف کیا؟ الف لام میم، کتنی نے کیا ملی؟ 30 نے کیا ملی؟ ہمیں ملی کہ آپ کو بھی ملی؟ پڑھنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی۔ کتنی نے کیا؟ ہمیں تو 30 نے کیا ملی، آپ کو؟ بولیے، آپ کو بھی 30 ہی ملیں گے۔ اور میں نے جو دیگر آیات پڑھے آگے، جتنا ثواب ہمیں ملا اتنا ہی آپ کو بھی ملا۔ اور ویسے جن لوگوں نے ہمیں پڑھایا ہے، ہمارے پیچھے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، چاہے وہ ہمارے اساتذہ کرام ہو یا ہمارے ذمہ داران ہو، یا پھر اسی طریقے سے ہمارے گھر کے ماں باپ ہو، بھائی ہو یا رشتہ داران ہو، جن لوگوں نے بھی ہمیں تھوڑی سی بھی صلاح دی ہوں گی کہ بیٹے تو پڑھ لے، تو میں نے جو ابھی آیت پڑھی، ان آیات کا ثواب انہیں بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ تو دیکھیے کتنی فضیلت ہے اس کام کو کرنے کی۔ تو اگر آپ کے ذریعے سے کوئی شخص بھی سیدھا راستہ اپنا لے، کوئی بہن، کسی بہن کو بھی آپ نے سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لی، تو سمجھیے آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی ہی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر آپ کی دعوت سے کوئی ایک شخص بھی سیدھا راستہ اپنا لے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ کسے کہتے تھے اس ٹائم میں؟ سپر لگژری کار آج بولتے ہیں نا، مہنگی سے مہنگی کار، مرسیڈیز جیسے، جن کی استطاعت تک پہنچتے پہنچتے کئی خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنی محنتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے اتنے پیسے اور اتنی دولت اکٹھے کرنے کے لیے۔ تو ویسے ہی اس ٹائم میں جو سرخ اونٹ کسی کے پاس ہوتے تو پھر وہ معاشرے کے سب سے بڑے مالدار ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے بھی آپ کا مرتبہ زیادہ ہے
ان لوگوں سے بھی آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو سرخ اونٹ رکھتے ہیں. صرف کیا کرنا، کسی ایک شخص کو بھی سیدھا راستہ دکھا دینا ہے، سیدھے راستے پہ لا دینا ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ آپ دیں گے ہدایت؟ اللہ دے گا؟ اللہ دے گا. آپ تو نہیں دیں گے نا. صرف آپ ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. دلیل وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول کا کام صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو پہنچانا ہوتا ہے. ہدایت دینا کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ ہی جسے چاہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے اور اسے ہی سیدھا راستہ دکھائے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ صرف بتلانا، ہدایت کو وہاں تک پہنچانا ہے. جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان تک جو ہے اللہ اس کے رسول کی شریعت کو پہنچانا. باقی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اگر وہ ہدایت پہ آ گئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہدایت پہ نہ آئے تو کیا آپ کو آپ کی دعوت کا ثواب نہیں ملے گا؟ آپ کو آپ کی دعوت پہنچانے کا ثواب بالکل ملے گا، 110% ملے گا. اس لیے اس کام کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو بدعت و خرافات کو روکنا ہے، بدعت و خرافات میں شریک نہیں ہونا ہے، خود بھی رکنا ہے، گھر والوں کو بھی روکنا ہے، اور آپ کی جو سہیلیاں وغیرہ ہے وہاں تک بھی ان باتوں کو پہنچانا ہے انشاءاللہ رب العالمین، ہے نا. تو جو علم سیکھ رہے ہیں اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہے. دلیل حدیث ہے کہ من تعلم القرآن وعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو کہ قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس سے بہتر اور کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب میں یہ حدیث سنا یا سنتا تھا تو میں، اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کے حامل بنا دے. میں کوئی اور دعا نہیں کرتا تھا، بس یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تو مجھے اس کے حامل بنا دے جو حدیث میں ہے، من تعلم القرآن وعلم. الحمدللہ اللہ کے احسان سے آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. ایسے ہی بہت سارے ہمارے شاگرد ہیں، بہت سارے ہماری شاگرداں ہیں جو کہ ہم سے قرآن سیکھ رہی ہیں. ابھی جو ہے 11:30 بجے ابھی آن لائن کلاس ہے ہمارا. سوچئے، سمجھئے، آپ بھی اس کے حامل بنیے. آپ بھی بنیں گے. کون بنے گا؟ پڑھ رہے ہیں آپ تو کون بنیں گے؟ آپ ہی بنیں گے. لیکن کب بنیں گے، کیسے بنیں گے؟ جیسے میں نے طریقے سکھائے ہیں، اصول بتلائے ہیں کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے. کیا پیدا کرنا ہے؟ اخلاص. ہر صبح جب آپ کلاس کے لیے آئیں تو اللہ سے دعا کر کے آئیں. کیا دعا؟ کیا دعا؟ علم سیکھنے کی کیا دعا ہے؟ بولو. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، مزید علم ہمیں عطا فرما. یہ دعا ہے. 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کے ٹائم میں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بھی غور و خوض کریں گے، تھوڑا سوچیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بہتر اور کوئی دعا ہمیں یاد نہیں ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ نفع بخش، ایسا علم جو آپ کو فائدہ پہنچائے، جو آپ کو فائدہ پہنچائے. ایک نقطہ سمجھیے، یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ ہر علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتے. ہر علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. تو آپ کو کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ ایسا علم جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کو فائدہ پہنچائے. تو اس لیے اپنی نیت کو روزانہ صاف کر کے کلاس میں بیٹھنا ہے اور اللہ سے دعا کر کے بیٹھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ آج جو بھی اساتذہ ہمیں سکھائیں گے اللہ وہ تو میرے دل میں اتار دینا.